الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تکریم معزز و محتشم علماء کرام، حضرت علامہ مولانا محمد بشیر صاحب مزید مجدہ، جناب حضرت علامہ مولانا مجاہد رسول قریشی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا لعیق احمد صاحب اور تحریک حی علی الفلاح کے جملہ ذمہ داران اور برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے آج جامعہ مسجد امیر حمزہ بن دادن خان کے اس پرنور ماحول میں ہم سب اس خوبصورت پروگرام میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اختصار کے ساتھ چند اہم گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بزرگان دین اور اللہ والوں پر ان دنوں بہت اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے اور سوشل میڈیا کے مختلف پیجز پر اس طرح کی بلاگنگ اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ڈائریکٹ قرآن سے حاصل کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں، اور باقی سارے بزرگان دین، فقہائے امت اور ائمہ کرام جو ہیں ان کو ڈس لائک کرنے کی ایک مہم شروع ہے، بلکہ ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ بعض لوگوں کا مرغوب مشغلہ بن گیا ہے کہ وہ مختلف بزرگان دین کو بابا کی ٹرم استعمال کر کے اور کہتے ہیں کہ بابوں کو چھوڑو اور کتابوں کی طرف آؤ، اور اس طریقے سے بہت سے نوجوانان امت کو بدتمیز اور گستاخ بنانے کی ایک مہم جاری ہے۔ یعنی جب آپ کسی نوجوان شخص کے سامنے سے چند بیریئر ہٹا دیتے ہیں، دین سارے کا سارا شرم اور حیا کا نام ہے، ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ شرم و حیا کے نازک دھاگے اور ڈور سے بندھے ہوئے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کان اللین والرفق فی شیئن الا زانہ، کہ جس چیز کے اندر شرم و حیا اور نرمی آ جائے وہ اس کو زیب و زینت عطا فرما دیتی، اور جس چیز سے حیا اور شرم کا پردہ اٹھ جائے اور نرمی ختم ہو جائے تو وہ بدنما ہو جاتی ہے، اس میں سے حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج کل پوری ایک تحریک کے ذریعے چند لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے جو دن رات یاوہ گوئی کرتے ہوئے مختلف جو نوجوانان ملت اسلامیہ ہیں ان کی آنکھوں سے شرم و حیا کا پردہ نوچ لینا چاہتے ہیں۔ تو جب کوئی انسان کسی ایک بزرگ کے بارے میں جری ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں جی میں فلاں کو نہیں مانتا، یا فلاں بزرگ جو ہے اس پر اعتراض کرنا اس کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے
کہ پھر جب اس کی جھجک ختم ہوتی ہے تو وہ دو چار بزرگوں پہ نہیں رکتا، پھر آہستہ آہستہ پورے دین پہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے دہریہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ شروع میں وہ چند بزرگان دین کے بارے میں بات کرتے تھے اور کہتے نہیں ہم باقی دین کو مانتے ہیں، مسلمات دین کو مانتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر وہ گستاخی کی جرت پیدا ہوئی تو چند دنوں بعد دیکھا کہ وہ قرآن کریم اور خود ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بھی شک و شبہ کا شکار ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ یوں سمجھ لیں کہ المیہ ہے کہ انسان کی آنکھوں سے، وہ کسی نے کہا تھا کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب حیا نہ رہے تو پھر تو جو مرضی ہے کرتا رہے، پھر تجھے کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو آئیے میں اس حوالے سے چند گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہوں کہ دین میں استاد کی، بزرگان دین کی اور اللہ والوں سے اکتساب علم کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، کہ ہم نے شانوں والا قرآن، اس کو مفعول مقدم بنا کے ذکر کیا گیا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، کہ ہم نے اس قرآن کو یک بارگی نازل نہیں کیا بلکہ اس کو جدا جدا کر کے ایک طویل عرصے میں نازل کیا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی دفعہ سارا قرآن نازل کر دیتا، فرمایا فَرَقْنَاهُ، ہم نے اسے تقسیم کر کے آہستہ آہستہ نازل کیا۔ کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، تاکہ یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، آپ اپنے غلاموں پر اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں۔ قرآن اللہ کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو، سننے والے صحابہ ہوں، اور ٹھہر ٹھہر کے آپ تلاوت کرتے جائیں اور آپ کی زبان سے یہ قرآن صحابہ کے دلوں میں اترتا چلا جائے۔ تو یہاں پورا وہ چینل جو علم کا ایک ذریعہ ہے اس کو ذکر کر دیا کہ علم ایسے نہیں آئے گا کہ آپ خود اٹھائیں پورا قرآن اور اسے پڑھنا شروع کریں اور آپ کو علم آ جائے۔ فرمایا نہیں، آہستہ آہستہ اس قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا لِتَقْرَأَهُ، تاکہ آپ اس کو پڑھیں، آپ تلاوت کریں، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ دو زانو ہو کے ادب سے بیٹھیں اور اے میرے پاک حبیب تو انہیں قرآن پڑھ کے سنائے۔ یہ خود پڑھیں تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب آپ سے سنیں گے تو قرآن کے اسرار و رموز ان پہ کھلتے چلے جائیں گے، پھر قرآن ان کو سمجھ آئے گا۔ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْس، مُقْس کا مطلب ہے ٹھہرنا، بڑے تمہل سے، بڑے آرام سے قرآن کو پڑھنا۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو بڑے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ تو اس پہ میں نے ایک مضمون بھی ضیاء حرم میں لکھا تھا کہ اسلام میں تدرج فی الدین کی اہمیت، اسے تدرج فی الدین کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا دین یک بارگی عطا نہیں فرمایا، ایک دفعہ عطا نہیں فرمایا، بلکہ اس کو گریجول، آہستہ آہستہ عطا فرمایا۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو یہ تعلیم فرمایا اور تعلیم کا یہ طریقہ وضع فرمایا کہ شاگرد اپنے استاد کے پاس آئے، زانوِ تلمس طے کرے اور دین کے اسرار و رموز سیکھے، اور پھر یہ دین سینہ بسینہ ایک سند کے ساتھ آگے منتقل ہوتا چلا جائے کہ فلاں نے فلاں سے سیکھا، اس نے اپنے استاد سے سیکھا، اس نے مولا علی سے سیکھا، اور مولا علی نے مصطفیٰ سے سیکھا، اور مصطفیٰ نے خود خدا سے سیکھا۔ تو اسے کہتے ہیں سند کی اہمیت۔ اس سند کے بغیر کبھی بھی دین کا لطف انسان کو حاصل ہو سکتا نہیں۔ جو آج کل میں یوں کہتا ہوں جو فاسٹ فوڈ کی طرح فاسٹ علم چاہتے ہیں کہ جس میں تڑکا لگے اور فوراً سارے کا سارا علم نصیب ہو جائے، کسی استاد کے پاس نہ جانا پڑے اور ہوم ڈیلیوری علم کی ہو جائے، تو یہ ہوم ڈیلیوری والا علم نہیں ہے، اس میں گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، اساتذہ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، مدارس کے ٹوڑے کھانے پڑتے ہیں اور علم کے لیے مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر علم اپنے اسرار و رموز عطا فرماتا ہے۔
تو آج کے اس دور میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اس فکر کو اجاگر کریں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور ارشاد گرامی جو مسلم شریف کے مقدمہ میں بھی مذکور ہے، آپ فرماتے تھے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ اے لوگو یہ علم دین ہے، یہ دین اسلام ہے، تو تم صابن کی ایک ٹکی لیتے ہوئے بھی دیکھتے ہو کہ کون سی کمپنی کی لے رہا ہو، اپنا کپڑے لیتے ہوئے بھی دیکھتے ہو کہ کس برانڈ کا سوٹ لے رہا ہو، اور اپنے جوتے لیتے ہوئے بھی اچھی دکان کا انتخاب کرتے ہو، تو پھر یہ تو دین مصطفیٰ ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ بھی تو دیکھو کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو، اس کا سورس کیا ہے، اس کی ایتھنٹسٹی کیا ہے، اس کی اپروچ کیا ہے، یہ دیکھا کرو۔ ہر کہ ہو میں سے، اور ہر شخص جو دین کا نام لینا شروع کرے اس سے دین حاصل کر لینے والا شخص بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں پہلے دیکھو کہ اس کی سند کیا ہے، کیا اس نے اپنے اساتذہ سے ایک چین کے ذریعے پورا علم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے وہ حاصل کیا ہے، یا اس نے صرف کتابوں سے پڑھ کے علم سیکھ لیا ہے۔ اور آپ ساتھ یہ فرماتے لا تأخذوا العلم من بطون الكتب ولكن خذوه من افواہ العلماء، یہ مشہور قول ہے۔ آپ فرماتے علم کو کتابوں کے سینوں سے حاصل نہ کرو، اللہ والوں کے سینوں سے حاصل کرو۔ افواہ العلماء کا مطلب ہے علماء کے منہ سے، اپنے اساتذہ کرام کے سامنے زانوِ تلمذ کیا کرتے ہوئے، ڈائریکٹ کتابوں سے جو علم سیکھتا ہے اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ ہر قدم پہ بھٹک جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، اسے ٹھوکریں لگتی ہیں۔ لیکن جو اساتذہ سے علم سیکھتا ہے اور ایک سند کے ساتھ اسے علم نصیب ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ بھٹکنے سے بچ جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے۔ یہاں پر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی سیرت میں مذکور ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود آپ کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال تھی، ٹین ایجر تھے، اور آپ مکہ کے ایک کافر اور مشرک کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پہ دین کا اعلان فرمایا، کلمہ توحید کا اعلان کیا، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر چند مٹھی بھر جوان اسلام لائے۔ تو آپ روز عبداللہ بن مسعود بکریاں لے کے نکل جاتے۔ کسی نے آپ سے کہا کہ مکہ میں ایک نئے نبی ظاہر ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، کیا تو نے ان کی بات نہیں سننی، تو نے ان کا کلمہ نہیں پڑھنا؟ تو آپ فرماتے ما لی ولہو، کہ مجھے ان باتوں سے کیا غرض، میں رزق کماؤں گا، میں بکریاں چراؤں گا، میں گھر والوں کے لیے چند ٹکے کما کے رزق حلال جو ہے وہ میں لے کے آؤں گا۔ تو آپ وادیوں میں نکل جاتے، بکریاں لے کے دور چلے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جس کی ہدایت مقصود ہو تو اللہ رب العزت اس کو چن کے اپنے حبیب کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، اور کہیں جاتے جاتے اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں عبداللہ بن مسعود بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک 14 سال کا جوان بچہ وہ بکریاں چرا رہا ہے، اور سرکار ان کے پاس پہنچے، بلا کے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے لڑکے اگر دودھ ہے تو تھوڑا لے کے آؤ، ہم پینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود انہوں نے عرض کیا کہ میں مالک نہیں ہوں، کسی کی بکریاں ہیں، میں چراتا ہوں، اور مجھے یہ دودھ آپ کو پیش کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں خوشی محسوس کی کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تو اس کی دیانت کا عالم یہ ہے، یہ مسلمان ہوگا تو اس کے دین کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ایسی بکری لے آؤ جو دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، وہ لے کے آ جاؤ۔ تو وہ حیران ہوئے، اور ایسی بکری جو ابھی دودھ دینے کی عمر کو بھی نہ پہنچی تھی وہ پیش کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معجزہ دکھا کر دین کی طرف مائل کرنا چاہا، اور اپنے دست اقدس کو اس بکری کی پشت پہ پھیرا تو وہ دودھ سے لبریز ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو پلایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو پلایا، خود نوش فرمایا، اور پھر فرمایا یا شأت اقلسی، کہ اے بکری سکڑ جا۔ تو پھر سے اس کا دودھ غائب ہو گیا، وہ اپنی پہلی حالت پہ واپس آ گئی، اور سرکار دو
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مڑنے لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے قدموں میں گر گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب، میں اندھیرے میں تھا، میں آپ کے پاس حاضر نہیں ہو رہا تھا، آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں، اب مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اسی پیارے دین میں داخل کر لیجیے۔ مسلمان ہوئے، رات کو بکریاں اس کے مالک کو واپس کی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دار ارقم میں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے وہاں حاضر ہو گئے اور حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں مجھے بھی قرآن سکھا دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اِنَّكَ غلام معلم، یہ حضور کی نظر کا کمال ہے۔ سرکار نے فرمایا، میں تیرے چہرے پہ علم کا وہ شوق دیکھ رہا ہوں کہ تجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پڑھا پڑھایا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، تیری آنکھوں میں علم کی چمک ہے، شوق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھانا شروع کیا۔ تو اب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، تعلمت 70 سورة من القرآن من فم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں لوگ کتابوں سے پڑھتے تھے، میں نے قرآن کی 70 سورتیں اپنے پاک نبی کے لبوں سے حاصل کی ہیں، حضور کے منہ مبارک سے حاصل کی۔ حضور پڑھتے، میں سرکار کے چہرے کو دیکھتا رہتا کہ جیسا تلفظ حضور کا ہے، جیسی ادائیگی حضور کی ہے، جیسے سرکار پڑھتے ہیں میں ویسے پڑھنے کی کوشش کرتا۔ تو میرے اوپر اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ میں نے قرآن کی 70 سورتیں اپنے پاک نبی کے مبارک زبان سے حاصل کی ہے، حضور کے منہ مبارک سے حاصل کی۔ اسے اکتساب علم کہتے ہیں، بولیے اسے اکتساب علم کہتے ہیں کہ شاگرد اپنے استاد عظیم کی بارگاہ میں حاضر ہے اور ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہے اور ان سے ڈائریکٹ علم حاصل کر رہا ہے۔ یہ معتبر علم ہوتا ہے، یہ برکت والا علم ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو صرف کتابوں کا رٹا لگا کے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں، انہیں کبھی بھی علم نافع نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے پھر علم کی سند چلتی ہے۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود شاگرد بھی تو بڑے پیارے تھے کہ جنہیں خود سرکار نے سکھایا تھا۔ تو ایک دن حضور کو ان پہ پیار آیا، سرکار نے ان کا بازو پکڑا، پکڑ کے فضا میں بلند فرمایا اور فرمایا، من سرہ ان یقرأ القرآن غدا طریا کما نزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن مسعود۔ فرمایا میرے جس غلام کا دل کرتا ہے کہ وہ تر و تازہ قرآن سیکھے تو وہ میرے غلام عبداللہ بن مسعود سے حاصل کیا گیا۔ تر و تازہ قرآن جو ہے وہ میرے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود سے حاصل کرے۔ تو اس طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علم سکھایا اور پھر یہاں سے علم کا یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ میں یہاں پہ ایک دو احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ متفق علیہ روایت، فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین ومکر الجاہلین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے علم کا سورس بیان فرمایا کہ علم کیسے آگے بڑھے گا، میری امت میں علم کیسے منتقل ہوگا۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ کتابیں ہوں گی اور لوگ کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتے چلے جائیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحمل ھذا العلم، کہ یہ جو علم ہے، یہ جو علم شریعت ہے، یہ جو علم طریقت ہے، فرمایا ہر آنے والی نسل اپنے سے پہلی نسل کے علماء کے سینے سے حاصل کرے گا۔ عدولہ، جو عادل ہوں گے، جو با اعتبار لوگ ہوں گے، وہ یہ علم اپنے اساتذہ سے حاصل کریں گے، پھر آنے والی نسلوں کو سکھائیں گے۔ یوں یہ علم سینہ بسینہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین، ہر دور میں ایسے علماء میری امت میں پیدا ہوں گے جو امت کے منحرف طبقے کو سیدھی راہ پہ لائیں گے، اور جو غلو کرنے والے ہیں ان کے غلو کو روکیں گے، جو باطل گفتگو کریں گے دین کے بارے میں ان کے بازو کو پکڑیں گے، اور جاہلوں کے مکر سے میری امت کو بچائیں گے۔ فرمایا ایسے علماء کے قدموں سے وابستہ رہنا، ایسے لوگوں کے دامن کو پکڑے رکھنا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب سے نہیں جوڑا، ہمیں صاحب کتاب سے جوڑا ہے۔ یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا کہ حضور نے ہمیں کتاب سے نہیں جوڑا بلکہ صاحب کتاب سے جوڑا۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ کہا جو صرف کتابوں کو پکڑتا ہے اور جو بابوں سے اور اللہ والوں سے اور بزرگان دین سے برگشتہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے لیے کتابیں کافی ہیں، وہ بھٹک جاتا ہے۔ ہدایت اسے نصیب ہوتی ہے جو کتاب سے آگے بڑھ کے صاحب کتاب تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر میں اکثر پڑھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا صد کتاب و صد ورق در نار کن، روح دل را جانب دلدار کن۔ فرمایا 100 ایسی کتابیں جو تمہیں دین سے دور کر دیں انہیں اٹھا کے آگ میں پھینک دو اور اپنے دل کے چہرے کو اپنے محبوب کی طرف کر لو تو تمہیں محبوب کے سینے سے علم کا فیضان ملنا شروع ہو جائے۔ تو یہ علم کا وہ سورس ہے جو ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر یہ بات فرمایا کرتے، آپ فرماتے احفر البئر بالعبرہ۔ یہ ایک موقع پہ آپ نے اپنے شاگردوں سے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا امام شمس الدین نووی رحمت اللہ، شرف الدین نووی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ سوئی کے ساتھ کنواں کھودو، سوئی کے ساتھ کنواں کھودو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ کہتے کہ تھوڑی تھوڑی معلومات جمع کرتے رہو، اپنے اساتذہ سے روز تھوڑا تھوڑا علم سیکھتے رہو تو تمہارے پاس علم کا ایک سرمایہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ اگٹھا علم آ جائے گا، بلکہ اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرو، تھوڑے علم کو تھوڑا نہ سمجھو اور اسے جمع کرتے رہو، اللہ رب العزت تمہارے سینے کو علم کا گنجینہ بنا دے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ کتابیں اٹھا لے گا تو علم ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر تو علم صرف کتابوں میں ہوتا تو پھر تو کتابیں اٹھانے سے علم ختم ہو جاتا، لیکن سرکار دو عالم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو جب اٹھانا چاہتا ہے ینتزعہ بقبض العلماء تو اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیتا ہے، علماء کے اٹھنے سے علم اٹھ جاتا ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا، جب زمین پہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو فرمایا پھر چند جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں تمام یہ وہ میں احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جن میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو علماء سے جوڑا اور فرمایا علماء سے اپنا تعلق قائم رکھو اور وہ قوم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی جو اپنے علماء کی خدمت کرتی ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر رہتی ہے اور ان سے سند والا اور برکت والا علم سیکھتی ہے، اللہ رب العزت ان کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر آتا ہے تو یہاں ساتھ یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ علم صرف استادوں کے پاس بیٹھنے سے نہیں آتا بلکہ ان کی خدمت کرنے سے آتا ہے، ان کے جوتے سیدھے کرنے سے، ان کی بارگاہ میں حاضر رہنے سے، ان کے اشارہ ابرو پر ہر کام کو سرانجام دینے سے اللہ رب العزت علم عطا فرماتا ہے۔ تو علم کے ساتھ خدمت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود جنہوں نے سرکار سے قرآن سیکھا اور ترجمان قرآن کا لقب اللہ رب العزت نے ان کو دیا اور بہت بڑا مقام انہوں نے حاصل کیا۔ آپ سے جب کوئی پوچھتا جناب آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کا عہدہ اور مرتبہ کیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود اگر بتانا چاہتے تو وہ فرماتے میں بہت بڑا قاری قرآن ہوں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں امت کا بہت بڑا عالم ہوں، لیکن وہ اپنا تعارف یوں کرواتے فرماتے انا صاحب السواک و انا صاحب النعلین، فرماتے میں سرکار کی مسواک اٹھانے والا ہوں، میں حضور کے جوڑے اٹھانے والا ہوں۔ میرا یہ تعارف ہے، میں حضور کا صاحب النعلین، میں سرکار کے جوڑے بردار ہوں، میں حضور کے جوڑے اٹھاتا ہوں، میں سرکار کو مسواک بنا کے دیتا ہوں، اس سے بڑا میرا کوئی اور تعارف نہیں ہے۔ تو بزرگان دین اور صحابہ کرام نے ہمیں خدمت میں عظمت کا سبق دیا کہ اگر تم چاہتے ہو علم نافع نصیب ہو جائے تو پھر خدمت کیا کرو۔ تو انہوں نے اپنا یہ معمول بنایا ہوا تھا، ہر وقت سرکار کے ساتھ ہوتے، جب حضور اپنے نالین شریف اتارتے انہیں اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتے،
اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے، اور جب بھی سرکار نے مسواک فرمانی ہوتی ہر نماز کے ساتھ حضور کا معمول تھا، تو وہ جانتے تھے کہ سرکار کو کون سی مسواک پسند ہے، پھر وہ بنا کے لاتے حضور کو پیش کرتے۔ اور اس کے حوالے سے بھی بڑا خوبصورت واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور حضور کو جال کا مسواک پسند تھا، یہ حدیث میں لفظ ہے، اور یہ جال غالباً اس کا ترجمہ ہم پیلو کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو یہ مسواک سرکار پسند فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ آج بھی یہ قباء مسجد میں جائیں تو وہ والا مسواک وہاں پہ وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ مسنون ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء شریف سے یہ مسواک پسند کرتے تھے، اور اس کا بڑی خاص ذائقہ اور بڑی خاص خوشبو اس کی ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو سرکار نے کہا کہ میرے لیے مسواک بناؤ، تو آپ جب مسواک بنا رہے تھے تو ہوا آئی، تو آپ کی پنڈلیاں بہت کمزور تھیں اور آپ بڑے نحیف اور لاغر تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ شاید ابھی گر جائیں گے۔ تو صحابہ کرام ان کی پنڈلیوں کی طرف اشارہ کرنے لگے، وہ مسواک بنا رہے تھے اور ہوا سے ان کی پنڈلیاں ہل رہی تھیں، تو وہ ہنس رہے تھے کہ دیکھو اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ان کی پنڈلیوں کی کمزوری پہ نہ ہنسو، واللہ لساق عبداللہ اسقل عند اللہ من جبل احد، فرمایا میرے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں پہ نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ رسوخ فی العلم دیا ہے، وہ علم میں مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا میرے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن اللہ کی بارگاہ میں احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا، احد پہاڑ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا وزن ہے۔ تو ایک وزن وہ ہے جو دنیا والوں کی نظر میں ہمارا ہے، وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اور ایک وزن وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہ گوشت پوشت سے نہیں ہوتا، وہ ہماری ظاہری ڈیل ڈول سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان کے علم سے اور اس کی خدمت علم سے ہوتا ہے کہ وہ کتنی علم کی خدمت کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے چاہا کہ اس سوال کو ایڈریس کیا جائے کہ یہ کہنا کہ نہیں جی بابوں کی بات نہ کرو اور بزرگان دین سے لوگوں کو برگشتہ کرنا، اور پھر اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بہت سے نوجوان اس فکر کو سنتے ہیں اور اس کی ترویج و اشاعت میں اپنا کام کرتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بزرگان دین ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری اس دنیا میں اور اس پوری تاریخ اسلام میں دین کو محفوظ کر کے اسے ہم تک پہنچانے کا بندوبست کیا ہے۔ یہاں ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور واقعہ۔ آپ کے دو شاگرد تھے جن سے آپ کا فقہ آگے بڑی، آپ جانتے ہیں، ایک شاگرد کا نام تھا حضرت امام ابو یوسف اور دوسرے کا نام تھا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ان دونوں کا جب ذکر کیا جائے تو ان کو صاحبین کہتے ہیں کہ یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو وہ صاحب ہیں، وہ ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے استاد کا علم آگے پہنچایا۔ اب آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ شاگرد ہیں جنہوں نے امام صاحب کی فقہ کی خدمت بھی کی ہے، ان کے علم کو آگے بھی پہنچایا ہے، لیکن سینکڑوں مسائل میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے استاد سے اختلاف بھی کیا، اور ان کے استاد گرامی نے ان کے اس اختلاف کو ایکنالج کیا، اس کا اعتراف کیا، اور اس اختلاف کے باوجود استاد رہا، شاگرد رہے، اور ان کا احترام بھی باقی رہا اور علم کی خدمت بھی باقی رہی۔ تو اختلاف اور چیز ہے اور مخالفت اور چیز ہے۔ اختلاف اور مخالفت میں بڑا فرق ہے، آج لوگوں نے یہ فرق مٹا دیا ہے، وہ اختلاف کو بھی مخالفت سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے یہ دونوں شاگرد تھے، اور حضرت امام ابو یوسف کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابھی ان کو پڑے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ ان کی بڑی تعریف کرتے کہ میرا یہ شاگرد بڑا اعلیٰ ہے اور یہ بہت آگے جائے گا۔ اچانک امام ابو یوسف بیمار ہو گئے، اور اتنے شدید بیمار
بیمار ہوئے کہ ان کی زندگی کی امید باقی نہ رہی، بستر مرگ پہ آ گئے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ روز ان کی عیادت کرنے ان کے گھر تشریف لے جاتے، اپنے شاگرد کے سرانے بیٹھتے، ان کے لیے دعا کرتے۔ ایک دن آپ روئے اور اپنے شاگرد کے سرانے بیٹھ کے فرمایا کہ اگر یہ بچ جاتا تو مجھے امید تھی کہ میرے بعد میری مسند سنبھالتا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا علم عطا فرمایا ہے اور یہ بڑا محنتی طالب علم ہے، لیکن اللہ خیر ہی کرے، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اس طرح کا کوئی جملہ کہا اور اٹھ کے آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام ابو یوسف کو کچھ افاقہ محسوس ہوا، طبیعت میں بہتری آئی، تو گھر والوں نے کہا کہ آج تو آپ کے استاد نے آپ کے بارے میں بڑی خوشخبری دی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بچ گیا تو یہ تو میری مسند پہ بیٹھنے کے قابل ہے۔ تو تھوڑے عرصے میں امام ابو یوسف کی صحت اچھی ہو گئی، اور اس واقعے کو شیخ محمد عوامہ جو مدینہ پاک کے بہت بڑے حنفی بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ صحت بہتر ہوئی، تو آپ کے ذہن میں کہیں کسی گوشے میں یہ خیال چلا گیا کہ میرے استاد نے تو مجھے ڈگری دے دی ہے، جب انہوں نے میرے سرانے بیٹھ کے یہ کہہ دیا کہ یہ میری مسند پہ بیٹھنے کے قابل ہے تو یہ تو میرے لیے ڈگری ہے۔ اس دور میں ڈگری یہی ہوا کرتی تھی کہ استاد اپنے شاگرد کا تزکیہ کر دے، اس کے لیے کوئی ایسی بات کر دے۔ تو امام ابو یوسف کے ذہن میں بات آئی کہ اب تو میں اپنی مجلس قائم کر سکتا ہوں، تو انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ ایک مسجد میں اپنی الگ مجلس قائم فرمائی۔ ٹھیک ہوئے تو نماز کے بعد الگ سے طلباء جمع کر لیے اور ان کو درس دینا شروع کر دیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے تربیت کی خاطر سرزنش فرمائی اور فرمایا میرے اس جملے سے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ ابھی سے پڑھانے کے قابل ہو گئے اور ابھی سے استاد بن گئے اور اب آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں رہی۔ تو آپ نے تھوڑی سی شدت فرمائی اور ایک سوال اپنے شاگرد کو سکھا کے ان کی مجلس میں بھیجا کہ جاؤ اور ابو یوسف سے یہ سوال کرنا، اور اگر یہ جواب دے تو یہ اعتراض کرنا، یہ جواب دے تو یہ اعتراض کرنا، یعنی اعتراض بھی سکھلا کے بھیجے۔ اور جب وہ پورا سوال بھی مذکور ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، جب وہ گئے وہ جا کے سوال قائم کیا تو امام ابو یوسف نے جواب دیا، انہوں نے آگے سے اس پہ اعتراض کیا، پھر انہوں نے جواب دیا، پھر اعتراض کیا، حتیٰ کہ ان کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ بھیجنے والے میرے استاد گرامی ہیں اور انہوں نے میری تربیت کی خاطر بھیجا ہے۔ روتے ہوئے اپنے استاد کی خدمت میں پہنچے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اپنی غلطی کا انہیں احساس ہوا کہ میں ابھی سے استاد بن گیا، حالانکہ ابھی تو سیکھنے کی عمر باقی تھی، ابھی اور محنت مجھے کرنی چاہیے تھی۔ جب آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بزم میں پہنچے تو امام صاحب نے جب دور سے اپنے شاگرد کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک جملہ فرمایا، وہ آج کل بہت سے ایسے موسمی علماء کے اوپر صادق آتے ہیں۔ آپ نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا تذببتا قبل ان تحسرم، کہ اے ابو یوسف تو انگور بننے سے پہلے ہی سوگی بن گیا، تو انگور بننے سے پہلے ہی سوگی بننے سے پہلے ہی تو انگور بن گیا، یعنی پہلے تو انگور ہوتا ہے، پھر وہ خشک ہوتا ہے، پھر خشک ہونے کے بعد وہ کشمش بنتا ہے، تو پہلے سے ہی کشمش بن گیا، ابھی تو بڑے مرحلے باقی تھے، ابھی تیرے علم نے خشک ہونا تھا اور اس میں مزید اعتبار قائم ہونا تھا، اور ابھی تو نے بڑے مراحل سے گزرنا تھا، ابھی جلدی نہ کر، ابھی اللہ تعالیٰ تجھے بہت محنت کے بعد اس مقام پہ لے جائے گا۔ تو آپ طائب ہوئے، پھر اپنے استاد صاحب کے پاس واپس آئے، پھر سے محنت کی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ بغداد کے اندر قاضی القضات کے مقام پہ پہنچے اور ہارون الرشید کے دربار میں آپ سب سے بڑے جسٹس کے عہدے پہ فائز ہوئے۔ تو یہ میں نے ایک مثال آپ سے عرض کی ہے کہ یہ اساتذہ تربیت کیا کرتے تھے کہ جلدی نہ کرو، پہلے علم حاصل کرو، اساتذہ کرام کی بارگاہ میں حاضر رہو، اور جب تم کسی رتبے پہ پہنچ جاؤ اور تمہیں استاد کی طرف سے اجازت مل جائے، پھر تم آگے دین کی خدمت جو ہے اس کے لیے اپنے اس سلسلے کو جاری رکھو۔ یہاں پر حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی
چھوٹے سے تھے، بہت چھوٹے تھے، تو آپ کو امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 72 سال، بولیے کتنے؟ 72 سال کسی عام مسجد میں نہیں بلکہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے مصطفیٰ کریم کی حدیث پڑھائی ہے. یعنی وہ ما بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، سرکار نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے، اور اس سے زیادہ بابرکت جگہ شاید دنیا پہ کوئی اور نہ ہو. وہاں پر حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیٹھ کے حدیث پڑھائی، اور جب حدیث پڑھاتے، جب عام مسئلہ بتانا ہوتا تو گھر سے باہر آ کے بتا دیتے، لیکن جب کوئی حدیث پوچھنے آتا تو آپ فرماتے انتظار کرو، پہلے غسل کرتے، پھر نیا لباس زیب تن فرماتے، پھر اس کے اوپر پوشاک پہنتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر اپنی مسند پہ آ کے بیٹھتے، اور پھر سرکار کی حدیث سناتے، اور کہتے سرکار کی حدیث سنانے کا ادب یہ ہے کہ بندہ سر سے لے کے پاؤں تک ادب اور عشق کی تصویر بن کے آ جائے. یہ آپ نے ادب سکھایا ہے دین کا، اور پھر آپ نے وہاں حدیث پڑھائی. لیکن آپ کا علمی سفر کیسے شروع ہوا میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے. آپ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی والدہ نے 8 سال کی عمر میں آپ کو حضرت ربیعہ الرائے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کے استاد تھے اور جلیل القدر تابعی تھے، ان کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہاں جا کے آپ علم حاصل کرو. حضرت ربیعہ الرائے انہیں کہا جاتا ہے. تو ان کی بارگاہ میں کہ جاؤ اپنے استاد سے علم حاصل کرو. جب پہلے دن اپنے استاد کے پاس آپ کی والدہ آپ کو بھیجنے لگی تو اپنے ہاتھوں سے آپ کی ماں آپ کو پگڑی باندھ رہی تھی، دستار بندی کر رہی تھی کہ آج میرا بیٹا سبق پڑھنے بہت بڑے استاد کے پاس جا رہا، مدینہ پاک کے شیخ الحدیث کے پاس جا رہا. تو اس وقت حضرت امام مالک کی والدہ نے کیا جملہ کہا، یہ جملہ اپنے پلے باندھ لیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ اس جملے کے اندر دین کا پورا نچوڑ موجود. ان کی والدہ نے ان سے کہا یا مالک اذهب الى ربیعہ فخذ من ادبه قبل علمه. اذهب الى ربیعہ فخذ من ادبه قبل علمه. اے میرے بیٹے تو اپنے بڑے جلیل القدر استاد کے پاس جا رہا ہے، تو ان سے علم سیکھے گا، جاؤ. لیکن میری ایک بات پلے باندھ لینا کہ اپنے استاد کا علم بعد میں لینا، ان کا ادب پہلے لینا. استاد سے علم بعد میں لینا، ادب پہلے لینا. یہاں ادب سے مراد ان کا وے آف لائف ہے کہ آپ کے استاد اٹھتے کہتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، گفتگو کیسے کرتے ہیں، ان کا لباس کیسا ہے، ان کے بولنے کا انداز کیا ہے، وہ گفتگو میں کیا حوالے کیسے دیتے ہیں، وہ اپنے اساتذہ کا ادب کیسے کرتے ہیں. تو کہا جیسے تمہارے استاد زندگی گزارتے ہیں ان کا علم بعد میں لے کے آنا، پہلے اپنے استاد کا رنگ اپنے اوپر چڑھا کے آنا. تجھ سے تیرے استاد کی خوشبو آنی چاہیے، تجھے دیکھ کے تیرا استاد یاد آنا چاہیے وہ کیسا شاگرد ہے کہ جس سے استاد کی خوشبو نہ آئے، وہ کیسا مرید ہے جس سے پیر کی مہک نہ آئے. تو کہا ایسا مرید بننا اور ایسا شاگرد بننا کہ تیرے لوں سے تیرے استاد کے ادب کی مہک بھی آ رہی ہو، خوشبو بھی آ رہی ہو. تو اس طریقے سے اس دور میں لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے. آج کچھ لوگوں نے دین کے نام پہ لوگوں کو گستاخ بنانے کا دھندا شروع کر رکھا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لا اور انفورسمنٹ ایجنسیوں کو ان چیزوں پہ حرکت میں آنا چاہیے. وہ شاکان مصطفیٰ کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اللہ والوں کو ٹیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور چند ایسے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں معاشرے میں جو ہیٹ سپیچ کرتے ہیں، جو نفرت کے بیوپاری بنے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. گزشتہ دنوں ایک بہت بڑے سکالر، میں نام ان کا نہیں لیتا، وہ ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ تصوف ایک متوازی دین ہے. تصوف ایک متوازی دین ہے.
اب یہ بھی ایسے لوگ بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اساتذہ کرام سے اور اس بابرکت سلسلے میں علم حاصل نہیں کیا، چند کتابیں پڑھی اور خود اسکالر بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ تصوف از اے پیرالل ریلیجن، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ایک دین تو وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور پھر تمام صوفیاء کا نام لیا، حضرت امام غزالی، حضرت امام جوینی، حضرت شیخ حارث المحاسبی، اور حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، تمام بزرگوں کا نام لیا، اور کہنے لگا کہ حضور جو دین لے کے آئے تھے وہ اور ہے، اور صوفی جو دین لے کے آ رہے ہیں وہ کوئی نعوذ باللہ وہ کوئی اور ہے۔ تو اب ظاہری طور پہ تو بول کے وہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کو کافر کہتا ہوں، یعنی کچھ لوگ تو وہ ہیں نا جو بول کے کہتے ہیں جی فلاں کافر ہے، اور جو بندہ صرف یہ ایک جملہ بول رہا ہے کہ تصوف از اے پیرالل ریلیجن، یہ تصوف ایک متوازی دین ہے، تو اس نے زبان سے تو نہیں کہا کہ کوئی کافر ہے، لیکن صرف اس ایک جملے سے ہزاروں بزرگ صوفیاء کرام کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے رکھ دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اتنی بڑی جرت اور جرم کے باوجود لوگ کہہ نہیں جی اس سے بڑا سکالر کوئی نہیں ہے، اور یہ تو بہت بڑا انٹلیکچول ہے، اور لوگ اس کی مثال دیتے پھریں اور اس کے فالورز بن جائیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے گزشتہ دنوں کرونا کے دنوں میں کہا تھا کہ آن لائن نماز جائز ہے، یعنی ایوان صدر میں امام کھڑا ہو جائے اور اپنے اپنے گھروں میں لوگ کمپیوٹر کھول کر اور آن لائن اس کے پیچھے باجماعت نماز ادا کریں۔ تو جو لوگ اساتذہ سے علم حاصل نہیں کرتے، صرف کتابوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، پھر دین کا وہ یہ حال بنا دیتے ہیں۔ میں آخر میں یہاں ایک اور بات عرض کروں، میرے استاد گرامی حضرت شیخ مفتی علی جمعہ رحمت اللہ دامت برکاتہم العالیہ ابھی حیات ہیں، مصر میں موجود ہیں، میں 2 دن پہلے ان کی سپیچ سن رہا تھا، تو انہوں نے مثال دی، وہ فرماتے ہیں مصر میں ایک بندہ جس کا نام محمد نجیب ہے مر گیا، تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ محمد اس کی بھی اسی طرح اساتذہ سے علم حاصل نہ کیا، بزرگان دین سے دور رہا، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا، علم کو اس کے اپنے سورسز سے حاصل نہیں کیا، اور ریڈی میڈ علم حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اس قدر بھٹک گیا کہ اس نے اپنا ایک بہت بڑا ادارہ بنایا اور اس میں دنیا کی کتابیں جمع کر لیں اور کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ دین میں صرف قرآن کافی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت نہیں۔ یہ جو جن کو قرآنیون کہا جاتا ہے، فرقہ قرآنیہ، یہ بھی تو ایک فتنہ ہے، جس کا غلام احمد پرویز جو ہے وہ ایمبیسیڈر تھا پاکستان میں، اور اس نے کہا کہ پرویزی فرقہ قائم کیا، اور ہمارے شیخ کریم ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا رد لکھا، اور سنت خیر الانام کی شکل میں ہمیں ایک ایسا علمی مرقع عطا فرمایا جو آج یونیورسٹیز میں کالجز میں پڑھایا جا رہا ہے، جس میں آپ نے ثابت کیا جب تک مصطفیٰ کریم کے فرمان کو پیش نظر نہ رکھا جائے نہ اسلام سمجھ میں آتا ہے نہ رب کا قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ سرکار کی ذات کے بغیر کسی کو دین حاصل ہو سکتا نہیں۔ وہ جو محمد نجیب تھا اس نے کہا نہیں جی قرآن کافی ہے، تو جب اس نے صرف قرآن کو مانا اور حدیث سے ہاتھ دھوئے نعوذ باللہ، تو پھر اس کو بہت سی تعویلات کرنی پڑی۔ اس نے کہا اگر تو نماز کو یہ والی نماز ثابت کرنی ہوئی تو اس کے لیے تو حدیث ضروری ہے، کیونکہ قرآن تو صرف کہتا ہے اقیم الصلاۃ، تو سرکار کی حدیث کے بغیر بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس نے کیونکہ حدیث کا انکار کرنا تھا تو اس نے کہا نہیں جی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو نمازیں ہیں یہ نہیں، قرآن سے جو نماز ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کھڑے ہو کے ایسے اللہ اکبر کہیں ایک دفعہ، اور پہلے ایک دفعہ سجدے میں جائیں اور پھر اٹھ کے رکوع کریں، بس نماز ختم ہو۔ یہ بھی اس نے کہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور پھر کہا نماز قرآن میں جتنی نمازیں مذکور ہیں وہ 5 نہیں ہیں، وہ 10 ہیں، اور اس نے وہ کہا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو جہاں جہاں وہ نمازوں کے نام آئے ہوئے تھے نا، تو ان حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور اس طرح اس نے 10 نمازوں کے نام بنا لیے اور کہا کہ 10 ٹائم اپنے گھر میں کھڑے ہو کے بس ایسے کر لیا کرو، نماز ہو جائے گی، یہ باقی نمازیں کوئی نہیں۔ تو اس طریقے سے اس نے دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی۔
کیا ہوا اس کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں اپنے ہی گھر میں اپنی تحقیقیں پیش کرتا رہا. ایسے بندے کی تحقیق کس نے ماننی تھی؟ 4 5 10 فالور اسے مل گئے، لیکن کیونکہ اس نے حضور کی حدیث کو چھوڑا تھا تو اپنی ظاہری زندگی میں، زندگی کے آخری حصے میں جا کے اسے دہریہ ہونا پڑا. اس نے کہا نہیں اب قرآن کو بھی چھوڑتا ہوں، دین کو ہی چھوڑتا ہوں. دہریہ ہو گیا اور اس کے 6 ماہ بعد واصل جہنم ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی ہسٹری ختم ہو گئی. تو یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے کہ ہر وہ بندہ جو مشکات نبوت سے دور ہٹتا ہے، جو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دور جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو بزرگان دین کے فیض سے دور جاتا ہے، جو ان صوفیاء کے سلسلوں سے دور جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اس بے برکتی کا شکار ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور وہ دین سے برگشتہ ہو کے اس کو خاتمہ بالخیر نصیب نہیں ہوتا. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم لوگ علم کا وہی سورس جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ مدارس میں جاؤ، اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھو اور قرآن و حدیث سے اکتساب فیض اپنے بزرگان دین کے ذریعے کرو، اسی سے انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا سامان ہے. آخری بات جس پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس میں بھی اسی ادب کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود، کیونکہ انہی سے بات شروع ہوئی تھی تو انہی کی سیرت پہ بات ختم کرتے ہیں. وہ مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود جب بزرگ ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس عمر میں ان سے بہت چھوٹے تھے، لیکن حضور کے چچا کے بیٹے تھے. مل کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب سرکار کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزرا، پھر حضرت عمر کا دور گزرا. تو حضرت عمر کے دور کے آخر میں مدینہ پاک میں ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے. سارے صحابہ کھڑے تھے، تابعین کھڑے تھے، بہت بڑا اجتماع تھا، اور اس جنازے میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے وہ خچر پہ بیٹھ کے تشریف لائے. اس دور میں خچر بھی سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا، اسے دراز گوش بھی کہتے ہیں. تو اس پہ آئے اور جنازہ پڑھایا. پھر جو تابعین تھے وہ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ حضور کے بزرگ صحابی ہیں، ان کی زیارت کر لو. تو لوگ زیارت کر رہے تھے، لائن بنی ہوئی تھی. جب جنازہ پڑھا کے واپس اپنی سواری پہ بیٹھنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے ان کے اس دراز گوش کی لگام اور نکیل کو تھام لیا، اور جو رکاب ہے اس میں ہاتھ رکھا تاکہ آپ بیٹھ جائیں. جیسے ہم ادب میں اپنے استاد کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں، تو انہوں نے اس طریقے سے ادب کا اظہار کیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت بزرگ تھے لیکن پیچھے ہٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو آ گئے. انہوں نے کہا لماذا تفعل وانت من اہل بیت رسول اللہ، کہ آپ حضور کی اہل بیت سے ہیں تو آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، آپ ایسے نہ کریں، میں خود بیٹھ جاؤں گا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نفعل بعلمائنا، کہ ہمیں ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ میری امت کے علماء سے ایسا سلوک کرنا، میری امت کے علماء کا یوں احترام کرنا، ان کو سواری پہ بٹھانا، ان کا ادب کرنا، ان کو پروٹوکول دینا، ان کو سر آنکھوں پہ بٹھانا. تو یہ میں خود نہیں کر رہا، میں اپنے نبی کا حکم پورا کر رہا. تو جب آپ نے ایسے کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود سوار ہوتے ہوتے فوراً آگے بڑھے اور حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ چوم لیا. تو انہوں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نفعل باہل بیت رسولنا، کہا آپ کو اللہ نے، آپ کو حضور نے علماء کا یہ احترام سکھایا ہے، اور ہمیں حضور نے اپنی اہل بیت کا یہ احترام سکھایا ہے. تو یہ اسے کہتے ہیں احترام متبادل. ان کا آپس میں یوں احترام تھا، ان کا آپس میں یوں پیار اور محبت تھی، اور یہی احترام ہے جو دین میں حسن پیدا کرتا ہے. جہاں یہ احترام باقی نہ رہے، جہاں گستاخی آ جائے، بدتمیزی آ جائے، جہاں ولگیرٹی آ جائے، جہاں زبان سخت ہو جائے، وہاں دل بھی سخت ہو جاتے. بولو، جہاں زبان سخت ہو جائے وہاں دل بھی سخت ہو جاتے. تو آج کی میری اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ آئیے ہر وہ آواز جو ہمیں بزرگان دین سے برگشتہ کرے، جو ہمیں علماء سے بد ظن کرنے کی کوشش کرے، تو آپ اس آواز کو مسترد کر دیں.
اور سوشل میڈیا پہ لوگوں کو سمجھائیں یہ بات، یعنی جو علماء ہیں خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ ایکٹیو ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب باطل اتنی قوت سے آ رہا ہے تو ہماری طرف سے اس کا جواب بھی قوت سے جانا چاہیے۔ تو آپ ایسے بلاگز قائم کریں، تحریک حی علی الفلاح کے پلیٹ فارم سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ وہ نوجوان جو بہک رہے ہیں، جن کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، انہیں بتائیں کہ یہ سارے غلط گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، ان کی باتوں پہ کان نہ دھرے جائیں۔ خیر امت میں اسی راستے میں ہے جو راستہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علماء، اولیاء اور صوفیاء امت کے ذریعے ہمیں عطا فرما کے گئے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چند باتیں میں نے آج کی اس گفتگو میں عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو ہمارے اس موضوع کے حوالے سے یا ویسے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وہ جب آپ سجدے سے اٹھ رہے ہوں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے اور فقہاء نے بھی یہ ذکر کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ رکوع سے سجدے میں جانا ہے تو کوئی کھڑے کھڑے ہی اللہ اکبر کہہ دیتا ہے اور کوئی نیچے جا کے کہتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مثال کے طور پہ سجدے میں آ رہے ہیں تو آپ کہیں اللہ اکبر، تو یہ کہتے ہوئے آپ سجدے میں پہنچیں۔ پھر جب آپ سجدے سے اٹھیں اور تحیات کی طرف آ رہے ہوں تو کہیں اللہ اکبر، یہاں تک کہ آپ بیٹھ جائیں۔ بس اس کے بعد دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ اپنے دل کے اندر، وہ بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ تعدیل ارکان اسے کہتے ہیں کہ آپ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی دیر کہا جاتا ہے اتنی دیر آپ کم از کم بیٹھیں۔ 2 نماز کے رکن ادا کرنے کے درمیان آپ جو ہے وہ اتنی دیر بیٹھیں، یہ تعدیل ارکان ہے۔ اور اس کی ایک بڑی پیاری مثال ہمارے ایک استاد دیتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ تعدیل ارکان کی مثال یہ ہے، وہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی تو وہ اس میں جلدی کی، انہوں نے ایسے ایسے جیسے مرغا جو ہے وہ چونچے مارتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فصل فإنك لم تصل، کہ جا اور پھر نماز پڑھ کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو 2-3 دفعہ ایسے ہوا، 3 دفعہ جب ایسے ہو چکا نا تو وہ صحابی آخر خود ہی پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ میری کیا غلطی ہے، اب آپ خود ہی ارشاد فرما دیں۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے تو اس وقت کھڑا ہو یہاں تک کہ تو بالکل سیدھی طرح کھڑا ہو جائے، اور پھر رکوع میں جا یہاں تک کہ تو مکمل رکوع میں چلا جائے، یعنی حتی تطمئن راکعاً کے لفظ ہے، یہاں تک کہ تو اطمینان میں ہو جائے۔ پھر سجدے میں جا یہاں تک کہ تو اطمینان میں ہو جائے، پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھ یہاں تک کہ تو حتی تطمئن جالساً، یہاں تک کہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے۔ تو ہمارے استاد اس کی مثال اس طرح دیتے تھے کہ جیسے یہ آج کل بوتلیں آئی ہوئی ہیں، یہ پیپسی اور 7 اپ، تو جب ہم اسے گلاس میں ڈالتے ہیں تو اس کا ایک ارتعاش ہوتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر تک رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ارتعاش ختم ہو جاتا ہے اور وہ بالکل پانی پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ تعدیل ارکان کا معنی بھی یہ ہے کہ انسان کی رگوں میں جو خون کا ارتعاش ہے وہ جب بیٹھے تو جب وہ ارتعاش ٹھنڈا ہو جائے تو تعدیل ارکان ہو گیا، پھر وہ دوسری سجدے میں جائے۔ تو اس طریقے سے وہ مسئلے کو سمجھایا کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ ارتعاش ہم ختم نہیں ہونے دیتے اور بہت جلدی کر لیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ سوال اچھا ہے، تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں۔ پہلا سوال جو انہوں نے فرمایا ہے کالے کپڑوں کے حوالے سے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ شمائل ترمذی پڑھیں، شمائل ترمذی،
یہ ایک تو جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں میں ان سے کہوں گا کہ شمائل ترمذی آپ میں سے ہر بندے کے گھر میں ہونی چاہیے. میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں, اس کا پورا نام ہے الشمائل المحمدیہ, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل, آپ کے خصائل اور آپ کے ایٹریبیوٹس اور آپ کی خصوصیات پہ مشتمل کتاب ہے. اور اس کے بارے میں حضرت امام بخاری نے فرمایا تھا کہ جس کے گھر میں یہ کتاب موجود ہے وہ یہ سمجھے کہ خود رسول اللہ تشریف فرما ہے. یعنی یہ ایسی جلیل القدر کتاب ہے کیونکہ اس میں پورا سرکار کی زندگی کا ایک وہ خاصا, گھر میں حضور کیسے تھے, لباس کیسا تھا, سرما دانی کیا تھی, پیالہ شریف کیسا تھا, اور پورا وہ ہے, کنگھی کیسے فرماتے تھے, داڑھی میں کتنے بال کالے تھے, کتنے سفید تھے, وہ پورا ایک سرکار کی زیارت کروا دیتی ہے یہ کتاب. تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے شمائل میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین لباس سفید تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس کو پسند فرماتے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کالا لباس زیب تن نہیں فرمایا. کالا امامہ حضور نے باندھا ہے, بولیے کالا امامہ باندھا ہے, کالی چادر مبارک بھی لی ہے, لیکن کالا لباس زیب تن نہیں فرمایا. تو منع بھی ایسے نہیں ہے ایسا سچ کہ آپ بالکل بھی نہ پہنیں, اگر کوئی پہننا چاہے اور کبھی کبھی پہن لے تو بالکل بھی ہم منع نہیں کر سکتے کہ شریعت کے اندر ایسی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کو بہت زیادہ پہننا اور ہمیشہ پہنتے رہنا یا مخصوص دنوں کے اندر اسے پہننا یہ بالکل درست نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. سفید لباس پہننا چاہیے, یہ سرکار کو پسند ہے, یہ سنت ہے. اور ایک بات یہاں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں, میرے اپنے گاؤں میں تو حضور یہ مسئلہ آ گیا. ہمارا گاؤں یہ ڈیری جلال پور شریف, ایک دوست نے مجھے فون کیا, اپنا سنی بھائی ہے اور ہماری مسجد کمیٹی کا جنرل سیکٹری بھی ہے, لڑکا نوجوان ہے, ہم نے اسے بڑی عزت دی ہے کہ ٹھیک ہے مسجد کی خدمت کر رہا ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ یہاں ایک مولوی صاحب آئے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر میں کالا جھنڈا لگانے سے منع کیا کہ اپنے گھر پہ کالا جھنڈا نہ لگا. تو سنی ہیں تو اس سے تو بڑا انتشار پھیل جائے گا, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور مولوی صاحب میں نے بھی اپنے گھر پہ کالا جھنڈا لگایا ہوا ہے, تو وہ یہ کیوں انہوں نے کہا. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو. میں اہل سنت ہوں. تو میں نے کہا پھر گھر پہ کالا جھنڈا لگانے کا کیا مطلب ہے. وہ جی اہل بیت کے اس پہ پانچ تن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے لگایا ہوا. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اہل بیت سے محبت کی کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ شرط ہے کہ جب تک گھر پہ کالا جھنڈا نہ لگایا جائے تو اہل بیت سے محبت نہیں ہو سکتی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت کی محبت کے لیے اپنے گھر پہ کالا جھنڈا لگانا ضروری ہے. آج کل کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ سنی خواتین اور سنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی اگر تمہارے گھر کوئی بیمار ہے یا تمہارا بچہ پیدا نہیں ہو رہا یا فلاں تمہاری نظر پوری نہیں ہو رہی, اپنے گھر پہ کالا جھنڈا لگاؤ تو یہ کام ہو جائے گا. تو وہ دھڑا دھڑ یہ لوگ یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. میں نے اسے کہا یاد رکھنا جو کام تو نے کیا ہے تو نہیں تو تو آنے والی نسلوں کو کسی نئے مسلک کا تحفہ دے کے جا رہا ہے, وہ مسلک تبدیل کر جائیں گے. تو اپنے مسلک کی ہم کسی اور کو تو کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن اپنے لوگوں کو ہم یہ بات یاد کروا رہے ہیں کہ جھنڈا علامت ہوتا ہے, جھنڈا نشانی ہوتا ہے. اور جیسے ہر ایک سکول کی اپنی وردی ہے, جیسے ہر محکمے کا اپنا لباس ہے, اور اگر وہ لباس کوئی اور پہن لے تو وہ بھی اسی محکمے سے گنا جاتا ہے. تو اپنے شناخت کا دفاع کرو, اپنی شناخت کا تحفظ کرو, وگرنہ نام بھی مٹ جائیں گے اور کوئی لوگ یاد کرنے والے نہیں ہوں گے اگر ہم نے اس کو ایزی لے لیا اور کہا نہیں جی کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے میں آپ تمام احباب کو یہ کہوں گا کہ ہم نفرت اور ہیٹ سپیچ نہیں کرتے. دوسرے لوگ اپنے مسلک کے مطابق جو کریں وہ آزاد ہیں, لیکن کم از کم اہل سنت والجماعت کے ہمارے دوست اپنے مسلک کا تحفظ کریں, اپنی شناخت کا تحفظ کریں, اپنے گھر پہ سبز جھنڈا لگائیں, سفید جھنڈا لگائیں یا جھنڈا نہ لگائیں. یہ کالا جھنڈا اپنے گھروں پہ لگانا یہ بالکل اہل بیت کی محبت کی نشانی نہیں ہے. یہ کہیں نہیں آیا کہ جو جھنڈا لگائے گا وہ محب ہوگا. ہم الحمدللہ حضرت مولا علی کے غلام ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نوکر ہیں, اور تمام اہل بیت کے نام لیوا ہیں, اور ان کے نام پر انشاءاللہ جنت میں بھی ان کے جھنڈے تلے ہوں گے. لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان کا جھنڈا کالا تھا یا کالا ہے یا یہ لگانا ضروری ہے, لہذا اس سے اجتناب ضروری ہے. یہ میں اپنے تمام سنی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں. اور ایک سوال انہوں نے کیا ہے کہ وہ مٹی لے کے کھا لینا, نہیں ایسا کہیں ثابت نہیں ہے.
نہیں ایسا نہیں، یہ کہیں ثابت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حد تک ضعیف الاعتقادی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور ایسی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جس کو خاک شفا کے طور پہ کھانا ثابت ہے وہ مدینہ پاک کی مٹی ہے، اگر وہاں جائیں تو اس کو ضرور لیں اور لے کے اس کو اپنے پیٹ میں لے جائیں، تو انشاءاللہ وہ تو بہت ساری چیزوں سے بچائے گی، لیکن اس کے علاوہ ثابت کیوں کہ نہیں ہے، کہیں موجود نہیں ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ جو سوال کیا تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں کہ ہم جب کسی آستانے پہ حاضری دیتے ہیں، جب ہم مزار شریف پہ حاضری دیتے ہیں تو اس کا میں کیا طریقہ کار؟ بہت اچھی بات تشریف رکھے، اس کو آخر میں سن لیتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو بزرگوں نے یہ کہا، یہ ادب بیان کیا کہ جب آپ کسی بھی شہر میں جائیں، مثلا پنڈ دادن خان آئے ہیں یا بیرہ شریف گئے ہیں یا منڈی بہاؤالدین گئے ہیں، تو ایک ادب تو یہ ہے کہ وہاں داخل ہوتے ہوئے آپ اپنے دل میں یہ بات کریں کہ یا اللہ اس شہر میں یا اس دھرتی پر جتنے تیرے پاک بندے مدفون اور آرام فرما ہیں، میں انہیں سلام بھیجتا ہوں اور میری طرف سے ان کی روح کو فاتحہ پہنچا۔ تو اس سے بہت بڑا فیض نصیب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لاہور جا کے لاہور کے بزرگان دین کو کریں گے، آپ کا وہ پورا سفر مبارک ہو جائے گا، اور آپ یہ تحفہ جو ان کی روح کو بھیجیں گے اس کا ثواب ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے شیخ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کا مزار ہے، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون ہے اور کس کا مزار ہے، اور ویسے ہی ہم چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر مزار کو چومنا ضروری، یہ بات یاد رکھ دو، ہر مزار کو چومنا ضروری، پتہ ہو کہ کون آرام فرما ہے، کوئی بڑا جو ہے وہ صاحب مزار ہے، کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے جس کا کنٹریبیوشن ہے، جس کی خدمات ہیں، پھر اگر آپ وہاں اس کے مزار کا بوسہ محبت سے لے لیتے ہیں اور اس میں آپ سجدے کی حیت نہیں بناتے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو آپ ادب سے وہاں پہ حاضری دیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو یہ کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بوسہ دیں، آپ ادب سے جا کے کھڑے ہو جائیں اور وہاں جا کر سورہ فاتحہ پڑھیں، آخری 4 قل شریف پڑھیں، جو قرآن پاک کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے بعد کہیں کہ یا اللہ میں نے جو کلام پاک پڑھی ہے اس کلام پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور امت کے بزرگان کو پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب اس اللہ والے کی بارگاہ کو پہنچاتا ہوں، اور ساتھ یہ کہہ دیں جن انوار و تجلیات کا نزول تیرے اس اللہ والے کے تربت پہ ہو رہا ہے، مجھے بھی اس میں سے حصہ عطا فرما۔ یہ بزرگان دین نے طریقہ اس کا بتایا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو آپ کا موضوع تھا اس کے حوالے سے سوال ہے کہ آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سسٹم بنا رکھا ہے، بابا بنے ہوئے ہیں جو آپ نے ذکر بھی کیا، عمومی طور پر وہ علم سے خالی ہوتے ہیں، ان کے پاس جاننا یا ان کے پاس یہ بہت اہم سوال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ تو اس کی وضاحت بھی ضروری تھی۔ میں نے جن بزرگان دین کو، یعنی جن کو ہمارے وہ انجینئر مرزا صاحب بابا کہتے ہیں نا، تو وہ تو بڑے بڑے بزرگان دین کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جس میں پیر سید میر علی شاہ صاحب، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت سیدنا داتا علی حجویری، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری، انہوں نے تو ان لوگوں کا نام لیا ہے اور نعوذ باللہ ان میں عیب تلاش کرنے کی اور ایک نفرت کے اظہار کی کوشش کی ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے امت پہ احسانات ہیں، جنہوں نے بہت سے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور ہم ان کے احسان مند ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پہ کاربند لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں تو اس نے خبث باطن کا اظہار کیا ہے، اور اس کے چہرے پہ اس کی پھٹکار پڑ رہی ہے جو کام اس نے کیا۔ لیکن میں یہاں بابوں کے لفظ سے وہ مراد لے رہا تھا، لیکن اگر بابوں کے لفظ سے یہ سمجھا جائے کہ نہیں جی وہ جو بندہ بھی تصوف کا چوغا پہن کر اور سر پہ لمبی سی دستار رکھ کے اور 500 دانوں والی تسبیح گلے میں ڈال کے بیٹھ جائے تو وہی صوفی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں دیکھنا ضروری ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں اور جہاں تصوف کا نام استعمال کر کے کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ میں نے شروع میں حضرت امام مالک کا وہ پڑھا نا کہ دیکھو کہ دین کس سے لے رہے ہو، دیکھو کہ کون ہے، اس کی سند کو دیکھنا، اس کے معیار کو دیکھنا۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ
آپ کو شعور بخشا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی چونا تو نہیں لگا رہا, کوئی تصوف کے نام کو غلط تو نہیں استعمال کر رہا. بہت سارے لوگ ہیں. میں نے تو یہ بیرا شریف میں بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ سر عام پروگرام کرتے ہیں, تو وہ ہر دفعہ کوئی ایسا بابا ڈھونڈ لیتے ہیں جو غلط دھندا کر رہا ہے. کوئی جناب پتہ نہیں خواتین کو جو ہے وہ غلط طریقے سے بہکا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ دم تعویذ کا ایک غلط استعمال کر رہا ہے, تو وہ ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو میں نے اقرار الحسن صاحب کے لیے یہ پیغام دیا تھا کہ جناب اقرار الحسن صاحب ان غلط لوگوں کے پاس جا کے ان کی تصویر کشی کرتے ہو, کبھی آ کے بیرا شریف میں بھی دیکھو, کبھی گولڑا شریف میں آؤ, کبھی جو ہے وہ حضور داتا علی اجویری کے پاس آؤ, اور کبھی ان صوفیاء کی خانقاہوں کو پہ بھی جاؤ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جام بھر بھر کے پلائے جا رہے ہیں, جہاں دین کے علماء تیار کیے جا رہے ہیں, اور جہاں پر صحیح معنوں میں تصوف کے جو طریقہ کار ہے اس پہ عمل کیا جا رہا ہے اور تصوف کی تعلیمات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو یہ بیلنس بہت ضروری ہے اور اس بیلنس کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. وہ جگہیں جہاں غلط چیزوں کی استعمال ہو رہا ہے اس سے دور رہیں, لیکن جہاں صحیح تصوف کے سرچشمے بہ رہے ہیں ان سے اکتساب فیض کریں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک سوال ابھی اور بھی آ گیا. واہ واہ, یہ سوال میں چاہ رہا تھا کہ آپ میں سے کوئی کرے, تو آپ تشریف رکھیں. اچھا یہ بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں جی میں پھکی دینے لگا ہوں اور میں پتہ نہیں اب چورن دینے لگا ہوں, تو ان کے پاس یہ پھکی اور چورن کے علاوہ تو اور کچھ ہے ہی نہیں. اور انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرید آیا اور اس سے انہوں نے یہ پڑھوایا کہ یہ پڑھو, یعنی کلمہ کی جگہ کیا پڑھوایا کہ لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ چشتی رسول اللہ, یہ پڑھوایا. یہ انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہ تہمت لگائی ہے, الزام باندھا ہے. اس کا علماء نے جواب دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی ایک کتاب کے اندر روایت کسی نے لکھ دی ہے, اور ہر وہ چیز جسے کسی کتاب میں لکھ دیا جائے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ درست ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور اور عقل دی ہے کہ پہلے روایت اور درایت کے پیمانے پہ پرکھیں کہ جو لکھا ہوا ہے. اب ویسے تو اخبار پہ کتنی خبریں شائع ہوتی ہیں, ہم ہر خبر کو ہی پڑھیں کیونکہ یہ چھپ گئی ہے, کیونکہ یہ لکھ دی گئی ہے, اس لیے ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں یہ مان لیں کہ انہوں نے ایسا کہا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے کہ تم نے ایک کتاب میں, اور وہ کتاب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی نہیں لکھی, آپ نے اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے کوئی تصنیف نہیں فرمائی, اور اس پہ بھی اس نے اعتراض کیا. اس نے کہا جی اگر اتنے ہی بڑے وہ بابے تھے تو مجھے ان کی کوئی تفسیر دکھاؤ, مجھے ان کی کوئی کتاب دکھاؤ. تو میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو 4-5 کتابیں لکھ کے جائے وہی اللہ کا ولی ہے, اور جو کتاب نہ لکھے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ سٹینڈرڈ جو تم سیٹ کرتے ہو, یہ معیار جو تم سیٹ کرتے ہو, یہ اپنی مرضی سے کرتے ہو. میں نے کہا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر تم تفسیر دیکھنا چاہتے ہو, اگر تم کتاب دیکھنا چاہتے ہو, تو بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو ہزاروں اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اور یہ جو ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں, اور یہ جو نسلیں مسلمان ہو کے آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں, یہ ساری معین الدین چشتی اجمیری کی کتابیں, یہ ساری ان کی محنت ہے کہ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. اور اس سوال کا میں نے انہیں یہ جواب دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جملہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا ہی نہیں ہے, یہ غلط ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے. اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں اپنی بات کرے نا اور اپنا کلمہ پڑھوائے, تو اس کے مرنے کے بعد چلو 1,00,000 نہیں, 50,000 نہیں, 1,000 نہیں,
بلکہ جو جسے ڈیموگرافی کہتے ہیں انگلش میں، ڈیموگرافی یعنی دنیا کے نقشے پہ اس کے اس غلط کلمہ پڑھوانے کے اثرات نظر آتے ہیں۔ پیچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ کلمہ وہ دہرا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمیں ہمارا بابا پڑھا کے گیا ہے اس لیے ہم یہ پڑھیں گے۔ جیسے غلام احمد قادیانی نے اپنا کلمہ پڑھوایا، اپنی نبوت کا اس نے جھوٹا دعویٰ کیا، تو آج بھی لوگ قادیانی ہیں موجود کے نہیں ہیں جو مختلف ملکوں میں اس جھوٹے اور کانے نبی کی نبوت کو مان رہے ہیں۔ اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنا کلمہ پڑھوایا ہوتا اور اپنے آپ کو رسول کہلوایا ہوتا تو آج چلو زیادہ نہیں کوئی ایک بندہ تو دکھا دو جو ان کے اس کلمے کو دہرا رہا ہو اور جو ان کی اس فکر کو آگے لے کے بڑھا ہوا ہو۔ تم لاکھ ٹکرے مار لو، تم کوئی ایک بندہ بھی ایسا دکھا سکتے نہیں ہو۔ کوئی ایک تو لاؤ، کوئی ایک تو سامنے لاؤ۔ تو پتہ چلا اگر انہوں نے اپنا کلمہ پڑھایا ہوتا تو ایک فرقے کے طور پہ آج ان کا ذکر موجود ہوتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر ایک فرقے کے طور پہ موجود نہیں ہے، بلکہ آج بر صغیر پاک و ہند کا ہر نوجوان، ہر عورت، ہر مرد جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کا ثواب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی روح کو بھی پہنچتا ہے، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور کا کلمہ پڑھوا کے گئے۔ بولو کس کا کلمہ پڑھوا کے گئے؟ اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی، میر عبد الواحد بلگرامی، ان کی کتاب کا نام ہے سبع سنابل، یہاں پنڈ آدم خان قریشی صاحب کی لائبریری میں ضرور موجود ہوگی۔ کیا کتاب کا نام ہے؟ سبع سنابل، میر عبد الواحد بلگرامی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے زمانے کے بالکل قریب تھے۔ انہوں نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں جب کئی پیر آج کے زمانے میں مرتے ہیں اپنے پیچھے صندوقڑیاں چھوڑ کے جاتے ہیں جس میں صرف دم تعویذ ہوتے ہیں، چھو چھو ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وصال ہوا، آپ کے گھر کے ساتھ ایک کوٹھڑی تھی، ایک کمرہ تھا جسے تالا لگا ہوا تھا۔ جب اس کا تالا کھولا گیا تو پتہ ہے وہ کیا ورثہ چھوڑ کے گئے؟ وہ کیا پیچھے چھوڑ کے گئے؟ کہا اس کمرے میں دیوار کے نصف تک، یعنی نیچے سے لے کے ایسے اوپر تک ہندوؤں کی چوٹیاں کاٹ کاٹ کے ڈھیر لگایا گیا تھا۔ یعنی وہ ہندو چوٹی رکھتے تھے نا، تو جو بھی آتا تھا نا آپ اسے کلمہ پڑھانے کے بعد اس کی چوٹی کاٹ کے اس کمرے میں پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے اب تم کسی جو ہے دیوتا کے پجاری نہیں ہو، اب تم محمد عربی کے غلام ہو، اب تم مسلمان ہو۔ اس کی چوٹی کاٹ کے ادھر پھینک دیتے۔ تو کہا معین الدین چشتی اجمیری اپنے ورثے میں وہ چھوڑ کے گئے ہیں، فرمایا میں نے ایک نہیں میں نے لاکھوں لوگوں کو محمد عربی کا غلام بنا دیا۔ تو یہ مس گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگوں کا ذہن بزرگان دین کے بارے میں خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خائب و خاسر فرمائے کہ جو اتنے بڑے بزرگ۔ اور جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وصال ہوا، یہ آن دا ریکارڈ ہے، آپ کے ماتھے پہ ایک عبارت لکھی گئی، عشاء کی نماز کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ آپ بار بار کہتے تھے مجھے عشاء پڑھنے دو، یعنی وصال کے وقت تھوڑی دیر بعد پوچھتے میں نے عشاء پڑھ لی ہے، میں پھر پڑھوں گا۔ تو 3-4 دفعہ عشاء پڑھی، آخری وقت آخری نماز بھی پڑھ کے گئے۔ اور پھر جب وصال ہوا تو یہاں سنہرے حروف میں ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں اس دنیا سے سفر کر رہا ہے۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مقام ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کیا شریعت میں نیندرہ لینا جائز ہے؟ یہی ہے، یہی سوال ہے نا۔ نیندرہ یا نیندرہ بہت اس کے نام ہیں۔ میں نے ابھی اس پہ 92 نیوز پہ ایک پروگرام بھی کیا ہے جہیز کی شرعی حیثیت کے حوالے سے، اس میں میری وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے اور اس میں ہم نے یہ بڑے وثوق سے یہ بات کہی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں جہیز کی اور ان شادی کی رسم و رواج کی جو اب صورتحال ہے یہ بالکل بھی موجود نہیں تھی۔
اور شریعت نے خامند کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر ادا کرے اور شادی کا خرچ اٹھائے اور شادی کے خرچ کو برداشت کرے۔ عورت کے ماں باپ اگر اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ دیں، لیکن اس میں بھی غلو نہ کریں۔ اور جہاں تک نیوندرے کا تعلق ہے تو یہ عرف ہے، اسے عرف کہا جاتا ہے، اور عرف بھی مصادر شریعت کل 4 متفق علیہ ہیں اور کل 9 ہیں، اور 9 مصادر شریعت میں سے، مصادر کہتے ہیں سورس جہاں سے شریعت آ رہی، ان میں سے ایک عرف بھی ہے، اور عرف کو علماء نے تسلیم کیا۔ اور عرف کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز معاشرے میں رہنے والے افراد اپنی آسانی کے لیے طے کر لیتے ہیں اور پھر اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ عرف قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو، یہ شرط ہے، اگر وہ عرف قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو، ٹکراتا نہ ہو، تو پھر اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، اور اس کو عرف کے اس دائرے میں اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو نیندرہ ہے، یہ ہمارے لوگوں نے بطور عرف ایک چیز طے کی ہے تاکہ جو بندہ اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا فرض ادا کر رہا ہے وہ آسانی سے اسے ادا کر سکے۔ تو فیملی کے سارے لوگ آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، وہ آ کر ایک رقم جتنی وہ دے سکتے ہیں وہ ایک عرف کے مطابق طے ہوتی ہے کہ اس نے اتنی دی تھی، اور پھر اس کے مطابق وہ اسے لے کے آتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں، کوئی ان سے مانگتا نہیں ہے، وہ اچھے طریقے سے آ کے ادا کرتے ہیں۔ پھر جب ان کا موقع آتا ہے تو یہ لوگ جا کے پے بیک کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بولیے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی کے خیر میں تعاون کرو۔ تو شادی اپنے ماں بیٹے بیٹی کی کرنا یہ نیکی ہے یا نہیں ہے، یہ تقوی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر اگر ہم لوگوں نے ایک ایسا رجحان قائم کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی غیر شرعی بات نہ ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو ضرور جاری رکھنا چاہیے، اور اس میں بڑھ چڑھ کے اگر کوئی حصہ لیتا ہے اور جا کے وہاں ادا کرتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس سے ان کے لیے آسانی قائم ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی غیر شرعی ایسا معاملہ یا شرط شادی جو کر رہا ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کی، اس کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گن لے کے بیٹھ جائے کہ جو نہیں دے کے جائے گا میں دیکھ لیتا ہوں اور میں اسے اتنے نکالو، تو نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر جو اپنی خوشی سے دیتے ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نہیں، وہ قرض تب ہوتا ہے، میری بات سمجھ، قرض تب ہوتا ہے کہ جب اس کے نہ دینے والے کا عدالت میں مطالبہ کیا جا سکے، قاضی کی عدالت میں کے سامنے جا کے یہ کہا جا سکے کہ جناب میں نے 500 دیا تھا، اس نے 1000 نہیں لوٹایا، لہٰذا اس کو حاضر کیا جائے اور اس سے لے کے مجھے دیا جائے، اور قاضی کہے کہ بھائی تو دے ورنہ تیری جان نہیں چھوڑیں گے، پھر تو یہ قرض کی صورت ہے۔ لیکن آپ اسے کیسے قرض کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ تو خاموشی سے، میں سمجھتا ہوں معاشرے میں ایک خیر کا کام آگے بڑھ رہا ہے، اور میں تو اسے بڑی تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اچھی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لوگوں نے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے کتنا اچھا نظام وضع کیا ہے کہ وہ آتے ہیں خاموشی سے، اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ آج میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، آج میرے بیٹے کی بیٹی کی بارات جو ہے وہ جا رہی ہے، اور اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد بھیجے گا اور یہ لوگ آئیں گے اور یہ دیں گے اور یہ وقت گزر جائے گا، لہذا اسے قرض پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ماشاءاللہ آپ جی آخری سوال یہ لے لیتے ہیں۔ وہ جو تشریف رکھیں۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں انہوں نے پوچھی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ پوچھا، مثال کے طور پہ ایک آدمی موٹر سائیکل لینے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ویسے موٹر سائیکل اگر نیٹ کیش پہ آپ لے جائیں تو یہ ہے 50,000 کی، لیکن اگر آپ اس کو 6 مہینے میں یا 1 سال میں اس کی قسطیں ادا کریں تو یہ 70,000 آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ تو اس کے اوپر تو اب فقہاء اور مفتیان کرام کا فتویٰ آ چکا ہے کہ یہاں پر یہ اصل میں 2 عقد ہو رہے ہوتے ہیں، اور اصل میں بیع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔
ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بے معجل اور ایک ہوتی ہے بے معجل۔ تو معجل اسے کہتے ہیں کہ جب آپ فوری کیش دے رہے ہیں، پیسے دیے چیز لی، یہ بے معجل ہے۔ اور بے معجل جب واو کے اوپر حمزہ ڈالتے ہیں معجل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز تو ابھی لے کے جا رہے ہیں اور پیسے جو ہیں ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی کہ آسانی سے میں اتنی اقساط میں دے دوں گا، تو اس میں شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بولیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جس کو سود پہ قیاس کرتے ہیں اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سمن کے بدلے سمن ہو، بولیے جب سمن کے بدلے سمن، یعنی آپ نے کسی سے 50,000 لیے اور 70,000 واپس کیے، تو آپ پیسے لیے اور پیسے دے رہے ہیں، تو اس میں تو پکی بات ہے کہ یہ سود ہے اور اس کو بالکل منع کیا گیا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے یہاں بعض دیہات میں کچھ لوگ سود پہ قرضہ اپنے گھروں میں دے رہے ہیں اور وہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ اس سے معافی فرمائے۔ لیکن یہاں کیونکہ جنس بدل جاتی ہے، ایک طرف آپ موٹر سائیکل لے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے دے رہے ہیں، تو اس میں علماء کرام نے اس کی گنجائش کا ذکر کیا ہے کہ یہ بے معجل کے اوپر اس کو تکییف اس کی جاتی ہے، یہ تو جائز ہے۔ جہاں تک یہ موبائل والا مسئلہ، اس میں میں خود ابھی تک کسی اس پہ نہیں پہنچا فیصلے میں نے اپنے جو ادارے کے مفتی اعظم ہیں حضرت قبلہ مفتی شیر محمد خان صاحب اور مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے، تو ان کے طرف سے جب کوئی جواب ہوگا تو وہی میرا جواب ہوگا، اس پہ اپنی طرف سے میں کوئی جواب دینے سے ابھی قاصر۔